بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں ان کے مکمل زندگی کے حالات ہمیں معلوم ہو، کس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کس کس نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا اور نبوت ملنے کے بعد کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے نبی کے عادات و اخلاق کیسے تھے۔ ان تمام باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکے۔ آج سے اسی تاریخ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کے مکمل حالات جانیں گے، جو الگ الگ ویڈیو پارٹ میں ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آخر وہ گھڑی بالکل قریب آ گئی جس کا کائنات کے ذرے ذرے کو انتظار تھا۔ واقعہ فیل کے 40 دن کے بعد پیر کے دن قریش کے سردار عبد المطلب بن ہاشم کو صبح سویرے اطلاع ملی کہ اللہ نے انہیں ایک پوتے سے نوازا ہے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، اپنی بہو آمنہ بنت وہب کے پہلو میں ایک چاند سا حسین بچہ دیکھا تو ان کا دل شفقت و محبت سے لبریز ہو گیا۔ 6 مہینے پہلے ان کے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بچہ اسی عبداللہ کی نشانی تھا۔ عبد المطلب بچے کو گود میں لے کر کعبے میں داخل ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس بچے کا نام سوچنے لگے تو ان کے ذہن میں ایک بالکل نیا نام محمد آیا، جو اس سے پہلے عربوں میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منفرد نام اپنے آخری رسول کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا، جو عین وقت پر عبد المطلب کے دل میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں چند دن ان کے چچا ابو لہب کی باندی نے دودھ پلایا۔ اس دوران عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کے لیے کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کر رہے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ انہیں کھلی اور صاف آب و ہوا میسر آئے اور ان کے جسم و جان کی اچھی نشوونما ہو۔ اس کے علاوہ دیہاتیوں کی زبان بھی فصیح اور خاص ہوتی تھی، جسے سیکھ کر بچہ ابتدا ہی سے خوش گفتار بن جاتا تھا۔ طائف کے قریب آباد بنو سعد اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اس لیے مکے کے شرفاء ان کی دائیوں کی خدمات حاصل کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں میں اس قبیلے کی چند دائیاں بچے گود لینے کے لیے مکہ آئیں، مگر کسی دائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا تھا، کیونکہ یہ خشک سالی کا زمانہ تھا اور ان لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک معاوضہ چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم دیکھ کر کسی دائی کو اس گھر سے معقول معاوضہ ملنے کی توقع نہ ہوئی۔ دائیوں کے اس قافلے میں حلیمہ سعدیہ نامی ایک نیک خاتون بھی تھیں۔ انہیں کسی گھر سے کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ آخر وہ حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ اس یتیم بچے کو دیکھتے ہی ان کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ زیادہ اجرت کا خیال کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان کو گود لیتے ہی حلیمہ سعدیہ کو ہر طرف برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ لاغر جانور توانا ہو گئے، بدحالی خوشحالی میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما عام بچوں سے مختلف ہوئی۔ جب عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں جانے لگے۔ اس دوران ایک دن اچانک 2 فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا اور آپ کے دل سے سیاہ لوتھڑا جیسی کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور دل کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سینہ چیرنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو والدہ کے سپرد کر دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں گزرے ان دنوں کے سیادہ جفاکش زندگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت، نشوونما اور تربیت پر بہت عمدہ اثرات ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کبھی کبھار صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ میں تم سب سے زیادہ خالص عرب ہوں اور میں نے بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پیا ہے۔ مکہ واپس آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ محترمہ آپ کو لے کر یثرب روانہ ہوئی تاکہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور بچے کو اس کے والد کے ننیالوں سے ملائیں۔ ان کی حبشی باندی برکہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی، جنہیں عبداللہ نے میراث میں چھوڑا تھا۔ یثرب میں حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کے ننیال میں کچھ دن گزارے۔ یہاں پر ایک تالاب بھی تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ ابوا کے مقام پر پہنچی کہ اچانک ان کا آخری وقت آ گیا۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ویران غیر آباد مقام مکہ اور یثرب دونوں کے بیچوں بیچ تھا۔ چاروں طرف پہاڑ تھے جن کے درمیان ایک ٹیلے پر حضرت آمنہ کی تدفین کی گئی۔ عبداللہ کا یتیم 6 سال کی عمر میں ماں کے سہارے سے بھی محروم ہو گیا، اور وہ بھی اس قسم پرسی کے عالم میں کہ دور دور تک کوئی عزیز یا رشتہ دار نہ تھا جو سر پر ہاتھ رکھتا اور سینے سے لگا کر تسلی دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی شخصیات کی تربیت کے وہ مراحل ہوتے ہیں جو بھٹی کا کام کر کے استعداد کے سونے کو کندن بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی برکہ، جو غالباً اس وقت خود 16 یا 17 برس کی تھی، بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ مکہ لائی۔ عبد المطلب نے اپنے در یتیم کو پوری طرح اپنی آغوش شفقت میں لے لیا۔ وہ ایک آن پوتے کو اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دیتے تھے۔ جب کعبے کے سائے میں ان کے لیے وہ رئیسیانہ قالین بچھایا جاتا جس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، تب بھی وہ اپنے ہونہار پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے تھے جب عبد المطلب کچھ دنوں کے لیے آپ کو چھوڑ کر یمن گئے تاکہ وہاں کے نئے حاکم سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دیں، جس نے یمن سے حبشیوں کا اقتدار ختم کر کے عربوں کو دوبارہ عروج بخشا تھا۔ اس سفر کے سوا عبد المطلب نے ہمیشہ یتیم پوتے کو دل سے لگا کر رکھا تھا، مگر والہانہ شفقت کے یہ دن بھی باد صبا کی طرح گزر گئے اور ایک دن عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ جاتے جاتے عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی وصیت کر گئے اور وہی آپ کے سرپرست بنے۔ اسی سال عرب کے مشہور سخی اور قبیلے بنو تے کے سردار حاتم طائی کا انتقال ہوا تھا، اور یہی سال فارس کے سب سے نامور بادشاہ نوشیروان کی وفات کا ہے۔ عموماً لڑکپن کا زمانہ شوخی اور شرارت کے عروج کا ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے نہایت شریف، باوقار اور حیادار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرتی برائیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ شرکیہ رسومات، شراب نوشی اور گانا بجانے سے کوسوں دور رہے۔ سچائی، امانت داری، ہمدردی، تواضع، مروت اور رحم دلی کی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بے حد ذہین، معاملہ فہم، بہادر اور چاقو چوبند بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے۔ اس قافلے نے شام کی سرحدی شہر بصرہ میں شاہراہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں بحر انامی ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ بحیرہ کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید للعالمین ہے، یہ رب للعالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قریش کے کچھ بوڑھوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگا کہ جب تم گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو تعظیماً جھک نہ رہا ہو۔ ایسا فقط نبی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اسے مہر نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں جو اس کے کندھوں کے درمیان ہے۔ راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام نہ لے جائے، کیونکہ اگر رومیوں نے اسے صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔ آخر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے جب مکے کے مضافات میں لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی لڑائی فجار اول بنو کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوئی۔ دوسری جنگ قریش اور حوازن کے مابین لڑی گئی۔ تیسرے میں حوازن اور بنو نذیر بن معاویہ آمنے سامنے آئے۔ چوتھی لڑائی جسے فجار رابع اور فجار براس کہا جاتا ہے، گزشتہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی، جو قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان برپا ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ مارکے کے دن قریش کے تقریباً تمام ہوشیار مرد میدان میں صف بند تھے۔ لڑکوں کو بھی مددگار کے طور پر طلب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچ گئے، جو تیر اندازی پر مقرر تھے۔ اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ قریش کی قیادت بنو امیہ کا سردار حرب بن امیہ کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو دشمنوں نے قریش پر پورا دباؤ ڈال دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنی کمانوں سے تیر چلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دشمن کے چلائے ہوئے تیر لا کر پکڑا رہے تھے تاکہ تیروں کی کمی نہ ہونے پائے۔ دن کی ابتدائی حصے میں بنو قیس کا پلہ بھاری تھا، مگر سورج ڈھلنے کے بعد قریش نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بنو قیس شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی جنگ میں شرکت کا پہلا تجربہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر ہوئی۔ بنو ہاشم تاجر پیشہ تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اجرت کے بدلے لوگوں کی بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ بنو سعد میں بچپن گزارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کام کا تجربہ تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ یمن کا ایک سفر بھی کیا۔ سرمایہ نہ ہونے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سرمایہ تجارت میں لگا کر نفع میں شریک ہونے لگے۔ عمر مبارک 25 سال کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کے لحاظ سے غنی کر دینے کا انتظام فرمایا۔ قریش کی ایک مالدار اور شریف بیوہ خدیجہ، جو قابل اعتماد افراد کو سرمایہ دے کر تجارت میں لگواتی اور حاصل ہونے والے نفع سے انہیں معقول معاوضہ دیتی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور دوسری خوبیوں کا علم ہوا تو بڑے اصرار سے آپ کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور خوش اسلوبی کی وجہ سے اس تجارت میں بے حد نفع ہوا۔ ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی مزید خوبیوں کا علم بھی ہوا۔ وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے رئیس اور شریف لوگوں کی طرف سے رشتے کے پیغام مسترد کر چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی عطا فرما دی تھی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا رقیق حیات مل گیا تھا جس پر وہ جتنا بھی فخر کریں کم تھا۔ انہوں نے اپنی دولت، جائیداد اور تجارت کا سرمایہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ان کی خوشی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انہی کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان 2 رہائشی کمروں اور ایک مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ اس بابرکت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 28 سال گزارے تھے۔ اب تک آپ کی حبشی بھاندی برکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہی میری امی ہیں۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10-11 سال بڑی تھی۔ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر ان کی ڈھلتی ہوئی عمر اور سابقہ خدمات کا احساس کرتے ہوئے انہیں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک شریف النفس آدمی حارث بن زید سے ان کا نکاح بھی کرا دیا تھا۔ اسی طرح وہ بھی اپنے گھر میں بس گئیں۔ ان کے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ برکہ اس کے نام کی نسبت سے ایمن کہلائی۔ اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ایک فرد اور بھی تھا۔ یہ بنو کلب کا ایک گمشدہ لڑکا زید بن حارثہ تھا۔ اس بچے کو دشمن قبیلے کے حملے آوروں نے اغوا کر کے غلام بنایا اور عکاظ کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ اس وقت یہ بچہ صرف 8 سال کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت میں دے دیا۔ ایک مدت کے بعد زید کے والد حارثہ کو اطلاع مل گئی کہ ان کا گمشدہ بچہ قریش کے غلامی میں ہے۔ وہ سیدھے مکے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ماجرا سنا کر اپنے بیٹے کی واپسی کی درخواست کی اور ساتھ ہی آزاد ہونے کا فدیہ بھی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو بلا کر اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ زید کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی اور کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ والد نے حیران ہو کر کہا، بیٹا، آزادی کی جگہ غلام بن کر رہنا پسند ہے؟ وہ بولے کہ جی ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں دیکھی ہیں
ان کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کی یہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اسی وقت مسجد حرام میں جا کر اعلان کیا، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے والد نے یہ منظر دیکھا تو مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب تو اس گھرانے کا ایسا اٹوٹ حصہ بن گئے کہ لوگ انہیں زید بن محمد ہی کہنے لگے۔ نکاح کے بعد سے 40 سال کی عمر تک کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ سیرت کی کتب میں یہ باب سب سے مختصر ہے، ان 15 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف کاروباری نوجوان اور معروف سماجی و معاشرتی شخصیت کی حیثیت سے سرگرم ہوئے۔ چونکہ آپ کا ذریعہ معاشی تجارت تھا، اس لیے آپ کو لین دین اور دیگر معاملات میں دن بھر ہر قسم اور ہر علاقے کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ کاروباری میدان میں آپ کی ساکھ اور معاشرتی سطح پر آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، عقل مند، محترم اور خوش اخلاق انسان کوئی نہیں تھا۔ لوگ آپ کی سچائی اور دیانت داری کے دل سے قائل تھے۔ اپنی قیمتی ترین امانتیں رکھوانے کے لیے ان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑتی تھی۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے بھی پکارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے پکے اور وعدے کے بے حد پابند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر مکہ سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب عکاظ کا مشہور بازار لگا کرتا تھا، جس میں تجارت کے علاوہ شاعری اور قصہ خوانی کی محفلیں بھی جمتی تھیں اور قبائلی تنازعات کے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ابو بکر بن ابی قحافہ تھے، جو مزاج، خیالات اور عادات میں بھی آپ کے بہت ہم آہنگ ہونے کے علاوہ ہم پیشہ بھی تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی اور دوسرے اخلاقی برائیوں سے وہ بھی پورا اجتناب کیا کرتے تھے۔ ان 15 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی زندگی تفصیل نہیں ملتی، مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں تجارت اور معاشرتی و خاندانی امور میں مصروف رہتے تھے اور تنہائی کے اوقات میں اللہ کی قدرت، دنیا کے آغاز و انجام اور اپنی قوم کی حالت پر غور و فکر فرماتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس پوری ہو چکی تھی جب قریش نے کعبے کو ازسر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیا اور پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چنائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچ چکی اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنی عبدالدار کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدوں کے دستور کے مطابق خون سے بھرے لگن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ اگر انہیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ مل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ادھر کے مخالفین کا غصہ بھی کم نہ تھا، قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر بعض عقل مند لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس تنازع کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سمجھائے گا۔ تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پکار اٹھے کہ محمد الامین آ گئے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک ایک نمائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑایا۔ سب لوگ اس طرح حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کعبے کے کونے پہ نصب کر دیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی اور منصفانہ حکمت عملی سے ایک بڑی خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم نہ تھا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر کو پہنچ چکی تھیں جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی تھی۔
عرب کے بگڑے ہوئے ماحول اور مکے کے آلودہ معاشرے میں یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے 5ویں سال اور حضرت رقیہ کی 8ویں سال ہوئی۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم تھیں اور پھر حضرت فاطمہ جو سب سے کم سن تھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 10ویں سال پیدا ہوئی تھیں۔ 4 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی تھیں ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی اور حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ادھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے، بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی عمر اب 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بے سہارا ہونے کا غم تھا اور یہ احساس بھی کہ انہیں خیر گیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ حبشیہ تھیں، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں ان سے نکاح میں کسی کو رغبت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ان سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اگرچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے، مگر ان کی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب نبھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اور خانوادہ رسالت کا حصہ تھا۔ تجارتی، خاندانی اور معاشرتی فرائض کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوق خدا کی خدمت تھا۔ آپ اللہ کے دی ہوئی دولت، عزت اور فکر و دانش مندی کی نعمتوں کو اس کے بندوں کی خیر خواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی۔ مہمانوں کے خاطر مدارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق گھرانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تعاون کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی، مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان سے برادرانہ شفقت سے پیش آتے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال، حضرت جعفر 20 سال اور حضرت علی 30 سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش ہی میں لے لیا اور یوں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہو رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر گہری ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ تمام دنیا ہلاکت و بربادی کے راستے پر جا رہی ہے، اور اگر اس کی سمت درست کرنے کی کوئی مؤثر کوشش نہ کی گئی تو بنی نوع انسان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اس تشویش کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی مبہم بے چینی محسوس کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 7 برس سے آپ کو فرشتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور غیبی انوارات کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخری رسول کا منصب عطا کرنے والے ہیں۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پسند بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گھاٹیوں اور بیابانوں میں وقت گزارنے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سچے خواب دکھائی دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وادیوں سے گزرتے ہوئے درختوں اور پتھروں سے آواز سنائی دیتی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پلٹ کر دیکھتے تو کوئی پکارنے والا نظر نہ آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوتا، وحی کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پہلے جنات اور شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کو ملنے والے احکام سن لیا کرتے تھے۔ یہ خبریں وہ آ کر اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو سناتے تھے، اور وہ ایک سچ میں کئی جھوٹ ملا کر اپنی فرضی غیب دانی کی دھاک بٹھایا کرتے تھے۔ آخر کتاب الہی کے نزول سے پہلے جنات کے آسمان کے قریب آنے اور سن لینے پر پہرے لگا دیے گئے۔ اگر کوئی جن پہلے کی طرح ادھر کا رخ کرتا تو شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتے۔ اس صورتحال سے جنات کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عنقریب کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے دور غار حرا کو اپنی گوشہ نشینی کے لیے پسند کر لیا۔ آپ کی عمر کا 40واں سال تھا
جب ایک دن یکایک ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے آخری رسالت اور ساری دنیا کی رہنمائی کا فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنے آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنا تعارف کرایا اور کہا، اے محمد، میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے نے آپ کے سامنے سورۃ العلق کی ابتدائی آیت تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ بنایا، جس نے انسان کو بنایا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا مہربان ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلا آسمانی پیغام تھا جو نبی آخری الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری امت کو دیا جا رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ اس آخری رسول کی امت کے لیے پڑھنا، لکھنا، رب کا ذکر کرنا، اس کی قوت تخلیق پر غور کرنا، اس کی رحمت پر یقین رکھنا، علم کو اپنی صلاحیتوں کے اساس بنانا اور قلم کے ذریعے علم کو پروان چڑھانا دستور اساسی ہوگا۔ جب فرشتے سے یہ پیغام سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو خوف و ہیبت اور ایک بے حد گراں ذمہ داری کے احساس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ کہیں اس کام کی فکر اور بوجھ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچتے ہی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی ہے۔ اہلیہ کی دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تجربہ کار اور دانشمند خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، سچائی کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو گزشتہ آسمانی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے تاکہ ان سے اس سلسلے میں مشورہ اور رہنمائی لی جائے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنتے ہی کہا، اللہ کی قسم تم اس امت کے نبی ہو۔ یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلا کر تنگ کر کے اس شہر سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ قریش جو مجھے صادق و امین کہتے ہیں میرے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی ایسا پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی۔ اگر میری زندگی میں وہ وقت آیا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اس واقعے کے بعد ایک مدت تک فرشتہ دوبارہ وحی لے کر نہیں آیا۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور اضطراب کے عالم میں مکے کی وادیوں اور پہاڑیوں میں گھومتے رہتے، کسی پل چین نہ آتا۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ عظیم ذمہ داری کس طرح نبھانی ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس حیرت و تشویش کی حالت میں کبھی کبھی ایک غیبی آواز آتی، بے شک آپ سچے رسول ہیں، تب آپ کو کچھ تسلی ملتی۔ آخرکار یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے کا واضح حکم تھا۔ اب آپ کو کام کا لاہیہ عمل مل گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر دعوت کا عظیم فریضہ انجام دینے کا آغاز کر دیا اور ابتدا اپنے گھر اور اپنی اہلیہ سے کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اس سچے دین کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو اس وقت 10 سال کے تھے، فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلا تردد مشرف بالاسلام ہو گئے۔ یہ تینوں تو گھر کے افراد تھے۔ باہر ملنے جلنے والوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ بالغ مردوں میں وہ پہلے مسلمان تھے۔ وہ خود بھی ایک معزز حیثیت کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اپنے واقف کاروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اسلام کی یہ ابتدائی دعوت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پر مشتمل تھی۔ توحید و رسالت وہ بنیادی پیغام تھا جس سے اس عظیم دعوت کی ابتدا ہوئی۔
لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام امور کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی، بیماری اور شفا، زندگی اور موت، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم اور اجازت کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، بتوں اور ان سے منسوب دیوی دیوتاؤں کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب کچھ کرنے والی با اختیار ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے، انہی کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، ان کی تعلیمات کی مخالفت میں دونوں جہاں کا خسارہ ہے۔ چونکہ مکے کے مشرکانہ ماحول میں یہ ایک نامانوسی آواز تھی اور قریش کے سرداروں کی طرف سے شدید مزاحمت کا اندیشہ تھا، اس لیے ابتدا میں دعوت کا کام خفیہ طور پر کیا گیا۔ حق کے متلاشی راہوں نے یہ پیغام سنتے ہی محسوس کیا جیسے انہیں نجات کا راستہ نظر آ گیا ہو، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد ایمان لے آئے۔ دعوت میں کسی قبیلے یا خاندان کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کو دعوت دی جا رہی تھی جس میں حق کو قبول کرنے کے آثار نظر آتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ متشدد اور متعصب لوگ چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، انہیں دعوت کی سنگھن بھی نہ ملنے پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرف بالاسلام ہونے والے تمام لوگ اس احتیاط کو پوری طرح ملحوظ رکھتے تھے۔ چونکہ ابو لہب چچا ہونے کے باوجود متعصب اور متشدد مزاج مشرک تھا، اس لیے اسے بھی لا علم رکھا گیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبر اور دانش مندی اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بنو ہاشم کے بڑوں میں سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دعوت سے آگاہ تھے، مگر انہیں بھی یہ علم یوں ہوا تھا کہ انہوں نے اتفاقی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایمان نہ لانے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ یوں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی السابق الاولین یعنی ابتدائی اسلام لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عباس کو بھی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک تو نہ کہا، مگر مخالفت بھی نہ کی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پشت پناہی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کے کئی سرداروں کو توحید کے اس پیغام کا پتہ چل گیا جو ان کے بتوں کی مخالفت پر مشتمل تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یوں چپکے جا رہی تھی کہ کوئی اشتعال کا موقع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ مسلم اور مشرک کہیں بھی آمنے سامنے ایک ساتھ نہیں آتے تھے۔ سرداران قریش کے خاموش رہنے کا ایک سبب بنو ہاشم کا احترام بھی تھا۔ اس کے علاوہ اندر ہی اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغام چند کمزور لوگوں تک محدود رہے گا اور پھر خود بخود مٹ جائے گا۔ مکہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے مرجع خلائق تھا، جہاں بیرونی زائرین کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ان مسافروں کو بھی حسب موقع دعوت دینے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ان کے ذریعے اسلام کی خبر بہت جلد دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گئی اور حق کی تلاش میں سرگرداں اکا دکا لوگ مکے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے۔ سرداران مکہ پہلی بار چونکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئے لوگوں سے ملنے سے بہت احتیاط کرنے لگے۔ انہی دنوں ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کے ایک نوجوان ابو ذر غفاری نے، جو بت پرستی سے بیزار تھے، اپنے بھائی سے ایک نئے نبی اور نئے دین کی خبر سنی۔ وہ سیدھا مکے پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جوان سے ملاقات کرنا مصیبت مول لینے کے مترادف ہے، لہٰذا وہ مسجد حرام میں ٹھہر کر منتظر رہے کہ کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حال احوال پوچھا اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں کے ہو؟ ابو ذر نے کہا کہ غفار کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حیرت و مسرت سے اپنی پیشانی تھام لی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کو خفیہ رکھنے کی تاکید کی، مگر واپس جانے سے پہلے انہوں نے مسجد حرام کا رخ کیا اور اہل مکہ کے بھرے مجمع میں کھل کر کلمہ توحید بلند کیا۔ یہ حق کا پہلا والہانہ نعرہ تھا جسے قریش بالکل برداشت نہ کر سکے اور اس درویش پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس یہ دیکھ کر تیزی سے لپکے اور کہہ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا، بدبختو، یہ شخص ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کا ہے، تمہارے شام کے قافلے انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر ہٹ گئے کہ ان کی تجارت ڈاکوؤں کے انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اگلے دن اس مجاہد نے پھر اس طرح مسجد حرام میں کلمہ توحید بلند کیا، مار کھائی اور حضرت عباس نے انہیں بچایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر پہلے اپنی والدہ اور اپنے بھائی کو دعوت دے کر مشرف بالاسلام کیا۔ اس کے بعد پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں کا یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح 3 سال تک دعوت کا خفیہ سلسلہ جاری رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے اور انہیں توحید کا پیغام سنائیے۔ اقارب میں سب سے پہلے گھر کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، ایک ایک کو مخاطب کیا اور سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ کل اللہ کے ہاں میں تمہارے معاملے میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کام خاص لوگوں اور دوستوں کو دعوت اسلام دینے سے کہیں زیادہ مشکل تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گھبراتے ہوئے اپنے خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد کو مخاطب کیا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب سمیت 40-45 آدمی جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے گوشت، دودھ اور روٹی سے ان کی ضیافت کی۔ موجزانہ طور پر سب کھا پی کر سیر ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آدمی اپنے گھر والوں سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بطور خاص۔ اے اولاد عبد المطلب، بلا شبہ کوئی شخص اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر بات لے کر نہیں آیا جو میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی قسم، جس طرح آپ سوتے ہیں اسی طرح ایک دن ضرور مریں گے، اور جس طرح آپ بیدار ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن حساب و کتاب کے لیے زندہ کیے جائیں گے اور وہاں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ بے شک جنت کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دوزخ میں رہنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ سن کر ابو طالب نے حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، مگر ضدی اور متکبر ابو لہب نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور اس پیغام کی بڑی شدت سے مخالفت کی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ وحی نازل ہوئی، آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے وہ صاف صاف سنا دیں اور مشرکین کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے اور آواز لگائی، یا صباحا۔ عرب میں یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب دشمن کے حملے کا خطرہ سر پر آ جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قریش کا پورا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ سب نے بے ساختہ کہا، ہاں ہم یقین کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے بالکل سامنے ہے۔ یہ سن کر قریش سناٹے میں آ گئے اور ان میں سے ابو لہب نے مشتغل ہو کر کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں
بلایا تھا۔ اس کے بعد سب غضبناک نگاہوں کے ساتھ واپس ہو لیے۔ ابو لہب کی گستاخی کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی اور قرآن مجید نے اس کا جواب نہایت فصیح و بلیغ انداز میں یوں دیا: تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس معجزانہ اسلوب پر مبنی جواب نے ابو لہب کو پورے مکہ میں رسوا کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیں۔ یہ دونوں صاحبزادیاں ان سے بیائی ہوئی تھی مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے لڑکوں نے باپ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد سے ابو لہب اور اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دینے پر تل گئے۔ ابو لہب کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، اس لیے آپ ہر وقت اس کی شرانگیزی کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بکھیر دیا کرتی تھی۔ ابو لہب اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دوسری جانب آپ کا دوسرا دشمن عقبہ ابن ابی معیط رہتا تھا۔ اس کا بھی معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنے گھر کی غلاظت آپ کے دروازے پر پھینک جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا، ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط۔ ابو لہب ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہتا تھا کہ آپ تبلیغ کے لیے کہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں قریب جاتے یا دور، یہ پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی اب کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے تھے اور اس دعوت توحید کو روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے تھے۔ یہ لوگ ایک وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے: ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی مذمت اور اپنے معبودوں کی عیب جوئی مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو روکیں ورنہ ہم آپ سے اور ان سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی میں بلوا کر قریش کے مطالبے کا ذکر کیا اور کہا: میری اور اپنی جان کا خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا پر سخت دباؤ ہے اور وہ آپ کی مزید حمایت نہیں کر سکیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم فریضے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جس پر اس دنیا کی نجات کا دار و مدار تھا اور جس سے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر جذباتی لگاؤ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر جلتا سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں رکنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس جد و جہد میں جان دے دوں۔ اتنا کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ نکلے اور آپ روتے ہوئے باہر چل دیے۔ ابو طالب نے یہ دیکھا تو وہ بھی تڑپ اٹھے اور آپ کو واپس بلایا اور بولے: بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کہو، جیسے چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ تبلیغ سے رکتے ہیں نہ ابو طالب ان کی سرپرستی چھوڑتے ہیں تو مزید طیش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو ہاشم میں ذاتی وجاہت اور پھر ابو طالب جیسے ہر دل عزیز اور قابل احترام بزرگ کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا آسان نہ تھا، مگر عام مسلمان جن میں زیادہ تر غریب لوگ تھے اب ان کے تیشک اور انتقام کا نشانہ بننے لگے۔ قریش کا ہر سردار اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو تختہ مشق بنانے لگا جو اسلام لے آئے تھے۔ جو لوگ غریب تھے اور بے یارو مددگار بھی، انہوں نے سب سے زیادہ دکھ سہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ انہیں صحرا کی تپتی دھوپ میں لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد کا انکار کرو اور لات اور عزا کی پرستش کرو ورنہ اسی حالت میں تمہارا دم نکل جائے گا۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں بٹھا دیتا۔ وہ اس تکلیف میں بھی کہتے کہ احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال شرارتی لڑکوں کو حکم دیتا کہ پورے شہر میں گھسیٹتے پھریں۔ قحطانی النسل عمار بن یاسر، ان کی والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مکے میں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ قریش کے سردار ان تینوں کو پکڑ کر صحرا میں لاتے اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسی حال میں دیکھتے تو فرماتے، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرتے رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمر اور کمزور تھے، اس مسلسل تشدد کتاب نہ لا کر ایک دن فوت ہو گئے۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملعون نے بدترین اذیت دیتے ہوئے برچھی کا وار کر کے شہید کر ڈالا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کہلائی۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن جرعان کے آزاد کردہ غلام اور نسلی لحاظ سے اجمی تھے، زد و کوب کا نشانہ بنتے رہے۔ انہیں اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ قریش کے مظالم اتنے بڑھے کہ شریف، مالدار اور معزز مسلمان بھی ان اذیتوں سے بچ نہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابو العاص نے کس کر بھان دیا کہ جب تک اسلام نہ چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا، مگر وہ دین حق پر ڈٹے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے مالدار، ہونہار اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے نوجوان تھے۔ انہیں گھر والوں نے ایک کوٹری میں بند کر دیا اور ایک طویل مدت تک وہ قید ہی میں رہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے انتہائی معزز لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرفاء میں شامل تھے، مگر جب دونوں اسلام لائے تو قریش کے سردار نوفل بن خویلد نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی سے باندھ دیا اور بڑی ایذا رسانی کے بعد چھوڑا۔ تب سے یہ دونوں دو پکے ساتھی کہلانے لگے۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرعام اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مشرکین آپے سے باہر ہو کر ان پر جھپٹ پڑے اور مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے موٹے تلے والے پرانے جوتوں سے ان کے چہرے پر ٹھوکریں مارتا رہا۔ چہرہ اتنا زخمی ہو گیا کہ پہچاننا مشکل ہو گئی۔ ان کے رشتہ دار نیم مردہ حالت میں انہیں اٹھا کر لے گئے۔ سب کو یقین تھا کہ وہ زندہ نہیں بچ پائیں گے، مگر اللہ نے ان کی زندگی باقی رکھی تھی۔ شام کے قریب انہیں ہوش آیا تو پہلا جملہ منہ سے یہ نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہے نا؟ جب بتایا گیا کہ بخیریت ہے تو کہنے لگے، میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ نہیں لیتا کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ آخرکار ان کی والدہ ام الخیر اور ایک رشتہ دار خاتون رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد انہیں سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ترین دوست کی یہ حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے رہے۔ ان کی والدہ ابھی تک اسلام نہیں لائی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لے آئیں۔ یہ اس دن کی دعوت و تبلیغ اور ظلم و ستم پر صبر کرنے کا نقد صلہ تھا۔ ظلم و ستم کی ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود اہل ایمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے تو قریش کے سرداروں کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تکلیف کے ساتھ جسمانی طور پر اذیتیں دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے شہر کے بدماش لڑکوں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کو تنگ کریں، آپ پر آوازیں کسیں، آپ کو شاعر، جادوگر اور مجنون کہیں اور تکلیف پہنچائیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ پورے زور و شور سے شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حرکتوں سے بہت پریشان ہوتے، درد دل حد سے بڑھ جاتا تو تسلی کے لیے وحی نازل ہو جاتی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو دن بھر ایسی ہی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عورتوں اور مکے کے غلاموں نے بھی آپ کی کھلم کھلا توہین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ ہو کر گھر تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تب وحی نازل ہوئی اور یا ایھا المدثر کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا گیا۔ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی طعن و تشنیع کے جواب میں خاموش ہی رہتے، مگر کبھی کبھی صبر کا پیمانہ جھلک جاتا تو آپ انہیں بتا دیتے کہ وہ اپنے لیے خود ہی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت مکے کے رؤساء کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ طواف کرتے کرتے جب بھی ان کے پاس سے گزرتے وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ آخر تیسرے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے
اور فرمایا قریش کے لوگو اللہ کی قسم تم باز نہ آؤ گے جب تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ سن لو میں تمہارے لیے ہلاکت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہیں سانپ سونگھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا، مگر اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے آئے تو ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے آپ کی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اس طرح بل دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ خوش قسمتی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور ہٹا کر فرمایا کیا تم ایک شخص کو صرف اتنی سی بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سن کر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لپٹ پڑے، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و روحانی جدوجہد میں انتہائی انہماک کے باوجود اپنی زندگی کے اہم فرائض سے بے پرواہ نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی خالہ زاد ابو العاص بن ربیعہ سے بیاہ دیا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حالہ کے بیٹے تھے اور خاندان کے ایک تاجر پیشہ شریف نوجوان تھے۔ اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے مگر اس وقت جبکہ ایمان لانے والے گنتی کے چند ہی افراد تھے، اس سے بہتر رشتہ کوئی اور نہ تھا۔ مشرکین سے نکاح کے بارے میں اب تک کوئی شرعی حکم نہیں آیا تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنہیں ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سب سے حیادار نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا، جو بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں اللہ کی طرف دعوت دینے کے عظیم ذمہ داری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معاون تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب سے بڑی تھیں، اس لیے خاص طور پر اپنے والد کا خاص خیال رکھتی تھیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے سناتے اور کافروں کی ایذائیں سہتے سہتے بے حال ہو جاتے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے آن پہنچتی اور آپ کو دشمنوں کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرتی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال اور اہل و عیال سمیت شریک تھے، اور یہی ایک سچے دائی اور کامل رہنما کی شایان شان ہے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم، جو آپ کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اب اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہ رہی۔ اولاد کی جدائی کا غم ہی کچھ کم جگر سوز نہ تھا، مگر مشرکین نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دل آزاری کا ذریعہ بنا لیا۔ اب وہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی اولاد نرینہ ختم ہو چکی ہے، آئندہ ان کی نسل نہ ہوگی، نہ کوئی نام لیوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی اور یہ اعلان فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کو جلدی اپنے پاس بلا لینے میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا طے ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ کے لڑکے جوان ہو کر نبی نہ بنتے تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید گزشتہ انبیاء اکرام زیادہ قابل اور اپنی اولاد کے زیادہ اچھے مربی تھے کہ ان کی اولاد بھی پیغمبر ہوئی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قابل ہوتے تو ان کی اولاد بھی نبی ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں کی نعمت عطا ضرور کی تاکہ آپ اس انعام سے محروم نہ رہیں، مگر ان کو جلد واپس بلا لیا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو سکے۔